اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. عدالت کیا ہے؟ عدالت کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں؟ کل مختصراً اشارہ کیا تھا کہ عدالت کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں. عدالت کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز کو اس کے مناسب جگہ پر رکھنا، وضع الشیء علی محلہ، ٹھیک، کسی بھی شے کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا. اور عدالت کے جو یہ مفہوم ہے، جو یہ معنی ہے، اسی معنی اور اسی مفہوم کی بنا پر زمین و آسمان کا نظام چل رہا ہے. زمین و آسمان میں جو توازن ہے، جو تعادل ہے، وہ اسی معنی عدل میں ہے کہ ہر چیز کو چونکہ اللہ نے اس کی مناسب جگہ پہ رکھا ہے، اسی لیے نظام کائنات باقی چل رہا ہے، باقی ہے. نبی کریم نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا، بالعدل قامت السماوات والارض. اور پھر ایک مثال دی کہ زمین و آسمان میں اللہ نے جو قوت جاذبہ اور دافعہ رکھا ہے، اگر ان قوتوں کے درمیان تعادل اور توازن بگڑ جائے، ان قوتوں کا کم اور زیادہ ہو جائے، تو پھر دنیا فنا ہو جائے گی. یا تو آسمان سورج زمین سے اتنے قریب آ جائے گا کہ زمین کی تمام چیزوں کو جلا کر راکھ کر دے گا، یا پھر زمین سے اتنی دور چلا جائے گا کہ اس کی روشنی بھی زمین تک نہیں پہنچ سکتی، اور پھر پوری دنیا اندھیرے میں گم ہو جائے گی. ٹھیک، ہاں. پھر اس کے بعد عدالت کا یہ معنی ہر شے کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا. دو شعر کے اندر جو ہے بیان کیا تھا، عدل چے بود ہے نا، وز اندر موضعش، ظلم چے بود وز در نا موضعش. عدل چے بود آپ دے اشجار را، ظلم چے بود آپ دادن خار را، ہے نا. عدالت کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو اس کے مناسب جگہ پر رکھنا. ظلم کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو اس کے غیر مناسب جگہ پر. پھر مثال کے ذریعے سے عدل سمجھایا. عدل کا مطلب یعنی پھول کو پانی دینا، ظلم یعنی کانٹے کو پانی دینا. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے، پھل اور پھول انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں. پھل اور پھول کا حق ہے یا پانی کا حق یہ ہے کہ اسے ایسی جگہ پہ صرف کیا جائے، استعمال کیا جائے کہ جو اس کا مصرف ہے، جو اس کا مقام ہے، جو اس کا محل ہے نا. کانٹے کو پانی دینے، پانی کو ضائع کرنا، یہ ظلم ہو گیا. غیر مناسب جگہ پہ آپ استعمال کر رہے ہیں پانی کا. ٹھیک. دوسرا معنی عدالت کا کیا ہے؟ عدالت کا دوسرا معنی لوگوں کے حقوق کی حفاظت اور رعایت. ہر مستحق کو اس کا حق دے دینا، ہر مستحق کے حقوق کی پاسداری، اس کی رعایت. جو جس کا حقدار ہے اسے وہ عطا کیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ جو جس چیز کا جس مقدار میں حق رکھتا ہے اسے وہ عطا کر دیا جائے. یہ حق ہے. کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. تو عدل کے جو یہ دو معنی ہیں، پہلا معنی ہر شے کو اس کے مناسب جگہ پہ رکھنا. عدالت کا دوسرا معنی ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کرنا، دے دینا. ان دونوں معنی میں سے جو معنی اول ہے وہ عمومیت رکھتا ہے، اس میں معنی دوم بھی شامل ہو جائے گا. جبکہ دوسرا معنی کیا ہے؟ خاص، اسی سے مخصوص ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہم جو عدل الہی کے سلسلے میں بحث کر رہے ہیں، اس عدل الہی کا
مطلب یا یہ عدل الہی عدالت کے دو معنوں میں سے کس معنی سے متعلق ہے؟ ہم جو عدل الہی کی بحث کر رہے ہیں بتا دیا کہ عدل کے دو معنی ہیں. اب ہم خدا کے عدل سے بحث کرنا چاہتے ہیں تو خدا کی عدالت کے کس معنی سے مناسبت رکھتی ہے، کس اعتبار سے، کس معنی کے اعتبار سے بحث کریں گے؟ عدل الہی میں یا بحث عدل الہی میں عدالت کا کون سا معنی محور ہے اور مرکز ہے؟ دوسرا ہے نا، کیا ہے؟ دوسرا. اگرچہ عدالت کے دونوں معنوں کی نسبت خدا کی طرف دی جا سکتی ہے. عدالت کے دونوں معنی خدا کی جانب سے صادر ہوتے ہیں. وہ ہر چیز کو مناسب جگہ پہ رکھتا بھی ہے اور ہر صاحب حق کو اس کا حق دیتا بھی ہے. لیکن عدل الہی کی بحث میں ٹھیک اس بحث کا مرکز اور محور معنی دوم ہے، یعنی ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا ہے. عدالت خدا کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ کسی کے حق کو غصب کرتا ہے، نہ کسی کا حق مارتا ہے، نہ کسی کا حق کسی دوسرے کو دیتا ہے، اور نہ ہی لوگوں کے درمیان کسی بھی طریقے کی تبعیض اور عدم مساوات کا قائل ہوتا ہے. خداوند متعال ان تمام معانی کے اعتبار سے عادل ہے. اس کی عدالت کے دلائل آئندہ بحث میں ذکر کیے جائیں گے. سمجھے؟ تو عدالت کے متعلق یہ ہر طریقے کے استحقاق کو آپ دیکھیں، ہے نا، کسی کو پورا حق دینا یا مثلا کہ ایسا عمل کہ جو عدالت کے خلاف ہو، جیسے کسی کے حق میں کمی کر دینا، کسی نااہل کو کسی چیز کا مستحق سمجھ لینا، یا کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم کر دینا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب ظلم کہلائیں گے. اور ہر وہ استحقاق کہ جس کو خداوند متعال مد نظر رکھتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ ہر صاحب حق کو جو حق خداوند متعال دیتا ہے، عدل اس معنی میں ہے. ٹھیک. اور خدا کی عدالت سے جو بحث کی جاتی ہے وہ اسی معنی میں کہ خداوند متعال کسی مستحق کو اس کے حق سے محروم نہیں کرتا ہے. ٹھیک. اب دلیلیں کیا ہیں؟ عدل الہی کی دلیل کیا ہے؟ خدا عادل ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ آئندہ آئے گی. اب اس سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ ظلم کا معنی چاہے کسی کا حق غصب کرنا ہو، کسی کے حق کو ناحق کسی دوسرے کے حوالے کر دینا ہو، کسی کو تکلیف پہنچانا ہو، یا ناحق کسی کو برتری دینی ہو، تمام معانی ذاتی خداوند متعال سے کسی بھی قسم کا کوئی ربط نہیں رکھتے. یعنی تمام وہ چیزیں جو ظلم کا مصداق قرار پائے اس کا تعلق ذات پروردگار سے نہیں ہے. اور ہر وہ چیز کہ جو عدل کا مصداق قرار پائے وہ ذات خدا بنی. کسی بھی طریقے کا ظلم کیا ہے؟ کسی بھی قسم کے ظلم کی نسبت خدا کی طرف نہیں دی جا سکتی، اور ہر طریقے کے عدل کی نسبت خدا کی طرف دی جائے گی. کیونکہ وہ ذات پاک کبھی بھی کسی اچھے اور نیک کام کرنے والے کی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اور نہیں کسی برا عمل کرنے والے اور برا کام کرنے والے کو کسی طریقے کے اجر کا مستحق سمجھتا ہے. کسی کے گناہ کا مواخذہ بے گناہ سے نہیں کرتا، اور نہیں اس کو تر پر ایک ہی حکم لگاتا ہے. تو جیسا ہے جس چیز کا مستحق ہے اسے وہ دیا جائے گا. حتیٰ اگر ایک قوم یا معاشرے میں ایک شخص کے علاوہ تمام افراد بدکار و گنہگار ہوں، تب بھی خدا اس ایک فرد کا حساب تمام قوم سے جدا رکھتا ہے، اور اسے پوری قوم کے گناہوں کی سزا میں ہرگز شریک نہیں کرتا.
اب سوالات ہیں، بہت سارے واقعات آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جہاں اکثریت کی معصیت اور گناہ کی وجہ سے چند نیک اور اطاعت گزار لوگ بھی عذاب میں گرفتار ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس بہت سارے گنہگار اور بہت سارے عذاب کے مستحق افراد کو چند نیک لوگوں کی نیکیوں نے بچایا ہے۔ یہ ایک دوسرا مرحلہ سمجھ رہے ہیں، اس کا تعلق عدل سے نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو جداگانہ طور پہ بحث کی جائے گی، سمجھ رہے ہیں۔ ابھی فی الحال آپ جو پڑھایا جا رہا ہے، جتنا بتایا جا رہا ہے، اتنی بات کو ابھی ذہن میں رکھیں، سمجھ رہے ہیں۔ اب پھر آ رہے ہیں پلٹ کر کے اشاعرہ کی طرف۔ کل بتایا تھا اشاعرہ کون ہے، معتزلہ کون ہے۔ اشاعرہ وہی لوگ جو خدا کی عدالت کے قائل نہیں ہیں، جن کو غیر عدلیہ کہا جاتا ہے، اور ان کے مقابلے میں کون ہے، معتزلہ ہیں، کہ جو شیعوں کی طرح سے عدل پروردگار کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے شیعوں کو اور معتزلہ کو ایک ساتھ کیا کہا جاتا ہے، عدلیہ کہا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اشاعرہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر خداوند عالم تمام نبیوں کو دوزخ میں ڈال دے اور تمام بدکاروں، جنایتکاروں، گنہگاروں کو جنت میں داخل کر دے تو یہ ظلم نہیں ہوگا۔ تمام نبیوں کو جہنم میں ڈال دے اور تمام ظالموں کو، گنہگاروں کو جنت میں ڈال دے تو یہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم نہیں ہے، ظلم نہیں ہوگا، اور یہ بےہودہ اور بے شرمی کی بات نہیں ہے۔ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ واقعاً اشاعرہ کا یہ نظریہ، اشاعرہ کا یہ عقیدہ ننگوار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ کوئی بھی عقل مند انسان اس عقیدے اور اس نظریے کی تائید نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بالکل عقل کے ہی خلاف ہے۔ طریقے سے کہ اللہ اپنے مطیع بندوں کو، نیک بندوں کو، اچھے بندوں کو جہنم میں ڈال دے، اور جتنے بھی برے ہیں، اس کے معصیت کار ہیں، اس کے نافرمانی کرنے والے ہیں، اس کے اصولوں کو توڑنے والے ہیں، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے کفر کیا، ان کو جنت میں ڈال دے اور کہا جائے کہ خدا نے عدل سے کام لیا۔ کون سے آپ کو؟ اب آئیے مساوات اور عدالت کے درمیان پر۔ مساوات یعنی برابری اور عدالت یعنی استحقاق۔ مساوات یعنی سب کو برابر دینا، سب کو ایک نظر سے دیکھنا، کسی بھی طریقے کی تبعیض کا قائل نہ ہونا، اس کو کہتے ہیں مساوات۔ آج دنیا میں مساوات کی آواز بلند کی جا رہی ہے، لوگ عدالتوں سے دور ہو رہے ہیں، خصوصاً جن ممالک میں خواتین کے حق میں آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، وہ عدالت کے خلاف مساوات کی بات کر رہے ہیں۔ کہ جیسے مرد ویسی عورت، جو کام مرد کر رہا ہے وہی کام عورت کو کرنے دو۔ ایک مرد اگر 4 بیویاں رکھ سکتا ہے تو ایک بیوی 4 شوہر کیوں نہیں رکھ سکتی؟ مساوات، مرد کی مرد کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے تو عورت کی عورت کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی؟ مساوات چاہیے۔ مساوات سے نظام نہیں چل سکتا، یہ یاد رکھو۔ مساوات سے نظام نہیں چلتا۔
نظام میں سوائے رکھنا کے خلل کے دراریں اور بے نظمی کے ناامنی کے سمجھ رہے ہیں اضطراب و بے چینی کا اور کچھ نہیں ہو سکتا. نظام پروردگار نظام احسن اسی لیے ہے کہ عدالت کی بنیاد پر مساوات کی بنیاد پر ہوتا تو یہ الہی نظام بھی نظام احسن نہ ہوتا. اب کہتے اچھا یہ آپ خود سوچیں فکر کریں. ابھی پاکستان میں چند سالوں سے حقوق نسواں کے نام سے مظاہرات کیے جاتے ہیں، تظاہرات کیے جاتے ہیں، تجمع کیا جاتا ہے. کچھ خواتین آتی ہیں پارکوں میں، روڈ پہ، اور آنے کے بعد کیا ہے اپنی آزادی کا حق مانگتی ہیں. کہتی ہیں ہمیں آزادی دی جائے. جو آزادی مردوں کو ہے وہی آزادی ہمیں دی جائے. جو حقوق مردوں کے ہیں وہی حقوق ہمیں بھی دی. حالانکہ مردوں کو ان کے حقوق، عورتوں کو ان کے حقوق دیے گئے ہیں، لیکن وہ اپنا حق نہیں چاہتی، مردوں والا حق چاہتی ہے. اپنے حق کو چھوڑ کر کے مردوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے. بھائی مردوں کا حق لینا ہے تو مرد بنو. عورت ہو کے تو مرد کا حق نہیں لے سکتی. تم وہی کہہ رہا ہوں، عورت ہو کر کے عورت جب تک عورت ہے مرد کا حق تو نہیں لے سکتی. مرد کا حق پانے کے لیے عورت کو مرد بننا پڑے گا. لیکن نہیں، ہم عورت ہی رہیں گے لیکن حق مردوں والا چاہیے. پھر عورتوں کا حق کون لے گا بھائی؟ دنیا میں دونوں ہیں نا، مرد بھی ہے عورت بھی. کوئی ایسا سماج تو ہے نہیں کہ جہاں صرف مرد رہتے ہوں یا صرف عورتیں رہتی ہوں. اگر ایسا ہوتا تو اصل اس کی بات ہی نہیں اٹھتی. مدعا وہی بنتا ہے، یہ موضوع وہیں پہ سامنے آتا ہے جہاں دونوں ہیں. جب دونوں ہیں تو دونوں کے اپنے اپنے حقوق بھی ہوں گے. دونوں کے حق اگر ایک ہی جیسے کر دیے جائیں تو دوسرے کے جو حق خاص ہے وہ کہاں جائے گا؟ اب پھر نظام کیسے چلے گا؟ چلو مرد کا جیسے حق ہے، کیا ہے؟ نفقہ اس کے اوپر واجب ہے. بیوی بچوں کا نفقہ اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ کمائے، وہ نوکری کرے، وہ خون پسینہ بہائے، کسی بھی طریقے سے اپنے بیوی بچوں کی تمام ضرورتیں وہ پوری کرے. اس کے اوپر واجب ہے. عورت کے اوپر بھی یہ واجب کر دیں. یہ نہیں کہیں گی نا، یہ اس کو نہیں تسلیم کریں گی. سمجھ رہے ہیں؟ مانگے گی مردوں والا حق، اور جب مردوں والا حق دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ والا نہیں. مردوں والا کون سا حق؟ بھائی جو بے حیائی جو مخصوص عورتوں کے ہے نا، اسی میں بے حیائی والا چاہیے مجھ کو. مرد جیسے آزاد ہے، چڈی پہن کے گھومے، بنیان اتار کے گھومے، جہاں جس پارک میں، جس بیچ پہ، جس دریا کے کنارے جیسے چاہے لیٹ جائے، سو جائے، کودے اچھلے نہائے، وہ آنا ہم کو چاہیے. جیسے مردوں کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وہ آزادی کے ساتھ جہاں جانا چاہتا ہے، جہاں آنا چاہتا ہے، کوئی پوچھتا نہیں، کوئی سوال نہیں کرتا. وہی والی آزادی مجھ کو چاہیے. مرد جسے چاہتا ہے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اپنا ساتھی بنا لیتا ہے، اپنا لائف پارٹنر بنا لیتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے ریلیشن میں رہتا ہے. وہی والی آزادی ہمیں چاہیے. مردوں کے لیے جیسے شریعت نے 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے اور کرتے بھی ہیں، ویسے ہی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اصلاً ممکن نہیں ہے نا کہ دیا جا سکے. قدرت نے نظام ہی ایسا بنایا ہے. نظام قدرت کی بنیاد پر اگر کوئی دینا بھی چاہے، بالفرض آپ آواز اٹھا رہی ہے، خواتین آواز اٹھا رہی ہے کہ ہم کو یہ حق چاہیے. مرد دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکتا. عورت کہے گی بچہ پیدا کرنے کی آزادی ہمیں.
وہ بچہ جن سکتی ہے، پیدا تھوڑی کر سکتی ہے. پیدا کرنا مردوں کے ہاتھ میں ہے، جننا عورتوں کے ہاتھ میں ہے. تم یہ کہو کہ نا بھائی ہم پیدا نہیں کریں گے یا ہم جنیں گے نہیں، ہم پیدا کریں گے، یہ ہونے والا ہے. ہوتی ہے مساوات کے علمبردار دنیا میں بہت ہیں، عدالت کے علمبردار کم ہیں. اگر دنیا میں لوگ عدالت کے علمبردار بن جائیں اور اپنے اپنے ملک کا نظام عدل کی بنیاد پر قائم کریں تو بہترین معاشرہ ہوگا، بہترین سماج ہوگا، اچھی طریقے سے چلے گا. آج مغربی ممالک میں جو بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، بے شرمی بڑھتی جا رہی ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا ریزن، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ مساوات کے علمبردار ہیں، عورتوں کو حقوق مساوات کی بنیاد پر دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ عورتیں مرد کے برابر، واقعی برابر ہیں. عورتیں ہیں مردوں کے برابر. اب ساخت میں تو مردوں جیسی ہے ہی نہیں، تو صفات میں کہاں سے ہو جائیں گی؟ پہلے جسمانی اعتبار سے تو مردوں جیسی ہوں. اللہ نے فرق رکھا ہے بھائی، جسمانی اعتبار سے فرق رکھا ہے، صفات کے اعتبار سے فرق رکھا ہے، اسی لیے حقوق میں فرق ہے. بھائی جس کے پاس پستان ہوگا، دودھ پلانے کا حق اسی کو تو ہوگا جس کو اللہ نے دیا ہی نہیں ہے. بولے بھائی نہیں، یہ حق ہم نہیں لینا چاہتے، یہ حق مردوں کو ملنا چاہیے. کوئی عورت جو ہے کام لے کر حکومت کے سامنے، نہ بھائی نا ہم نے بہت پلایا، 2 بچے پال لیے، 2 بچوں کو ہم نے دودھ پلایا ہے، اب یہ حق ہمیں نہیں، یہ حق میرے شوہر کو ملنا چاہیے، یہ حق مردوں کو دیا جائے کہ بھائی بچے پالیں گے. پتہ یہ ممکن ہے؟ مساوات یہی، کیوں خالی ہم دودھ پلائیں بھائی؟ بیوی کیوں صرف جو ہے دودھ پلائے، شوہر کیوں نہیں پلائے گا؟ بچے ہم ہی کیوں پیدا کریں خالی مرد؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ بتائے یہ کوئی نعرے ہے، یہ کوئی مانگ ہے؟ عجیب ہے. سمجھتی نہیں نا اصل میں کیا ہے نا. دیکھیں یہ سازش ہے، غرب کی یہ سازش ہے اسلامی سماج اور معاشرے کے بیچ. سمجھ رہے ہیں، مساوات کے نام پر، حقوق اسما کے نام پر شریعتوں کے اصولوں کو اس طریقے سے پامال کر دیا جائے اور اسلامی سماج کے اندر وہی بے حیائی جو آج غرب میں ہے، وہی بے حیائی ان کے اندر عام کر دیا جائے. اور جب بے حیائی ان کے اندر عام ہو جائے گی تو جو ان کی نسلیں ہیں، ان کی نسلیں پھر اسلامی جو قوتیں ہیں، جو طاقتیں، روحانی قوت اور طاقت جو ایمان ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری، اس سے دور ہو جائیں گے. پھر جب اس سے دور ہو جائیں گے تو جیسے چاہو ان پر قبضہ کر لو. جو طاقت مسلمان کی غیر مسلم طاقتوں کا اسیر نہیں بننے دیتی، وہ اس کی روحانی طاقت ہے، جسمانی تھوڑی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک مسلمان، ایک صاحب ایمان کفار و مشرکین کا، کافروں کا، مشرکوں کا، یہودیوں کا، نصرانیوں کا تابع اور ان کا نوکر، ان کا غلام، ان کا قیدی کیوں نہیں بن رہا ہے؟ کیوں نہیں وہ مسلمانوں کو مسلط ہو پا رہے ہیں؟ کیوں نہیں وہ ہمارے آقا بن رہے ہیں؟ کیوں نہیں وہ ہمارے سرپرست بن پا رہے ہیں؟ ایمان اجازت نہیں دیتا صاحب ایمان کا. مومن کا ایمان روک رہا ہے. مومن کا سرپرست صرف اللہ ہے، اس کا رسول ہے، صاحبان ایمان ہے.
بے ایمانوں کو کبھی اپنا سرپرست اور اپنا ولی اور حاکم تسلیم نہیں کرتے. یہ چیز ختم ہو جائے تو ہو گئی. جن کے اندر بے حیائی آ گئی ہے، جنہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا ہے، جنہوں نے ایمان سے فاصلہ اختیار کر لیا ہے، انہوں نے اپنا سر رکھ دیا ہے ان کے قدموں میں. ان کے آقا اور مولا وہ بنے ہوئے ہیں اور ان کے یہاں بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے. ایمان روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے اور یہ ان کے سروں پر مصیبت ہوتے جا رہے ہیں. بظاہر بادشاہ بن کر کے برسر اقتدار یہ ہیں، لیکن ان کے مہار کسی اور کے ہاتھ میں، کوئی اور انہیں ہینڈل کرتا ہے. تو یہ مسلمان کی عورتوں کو برقرایا جاتا ہے حقوق نسواں کے نام پر، مساوات کے نام پر. سمجھ رہے ہیں اسلامی اقدار، اسلامی شرف حیا یا اسلام کے وہ حقوق جو واقعاً صنف نسواں کے پاسدار ہیں، جن میں صرف نسواں کی حفاظت ہے، اسی کے خلاف برگلا کر کے ان کو لایا جاتا ہے میدان میں. مسلمان عورت حقوق نسواں کی مانگ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، حکومت کے وہ آ رہی ہے، کپڑے اتار کر کے حق مانگ ڈھول تاشا اپنے ساتھ لے کر کے آئی ہے اور حق مانگ رہی ہے. ابھی پاکستان میں جو مارچ ہوتا ہے نا جی، تو دیکھنے لائق رہتی ہے، بڑا اچھا رہتا ہے ٹی وی کے اوپر. اور کیسے کیسے جو ڈیبیٹ ہوتی ہے، جو مصاحبے لیے جاتے ہیں، جو پلے کارڈ لے کر کے آتی ہیں، اس پر دیکھنے والا. میرا جسم میری مرضی. یقیناً تمہارا جسم تمہاری مرضی. توڑ دو سارے رشتے. اللہ نے جنہیں تمہارا سرپرست بنایا ہے، جنہیں تمہارا ولی بنایا ہے، اس کی ولایت سے باہر نکل جاؤ. تمہارا جسم تمہاری مرضی ہوگی. تمہارا کوئی باپ ہے یا نہیں ہے؟ تمہارا کوئی بھائی ہے یا نہیں ہے؟ شادی ہو گئی، کوئی شوہر ہے یا نہیں ہے؟ باپ جس نے تمہیں پروان چڑھایا ہے، جس نے تمہیں جوان کیا ہے، جو تمہاری پرورش کا ذمہ دار ہے، کیا وہ تمہارے جسم کا محافظ نہیں ہے؟ کیونکہ میرا جسم میری مرضی. تمہارا جسم تمہاری مرضی اس وقت ہوتی جب تم خود اپنے جسم کی خالق ہوتی، اپنے جسم کی مربی ہوتی. لیکن تمہارے جسم کا خالق کوئی اور ہے، تمہارے جسم کا مربی کوئی اور ہے، تو خالق اور مربی پر ہر صورت تم سے زیادہ حق رکھتا ہے تمہارے جسم کے اوپر. شوہر کر لیا، شادی کر لی، تمہارا جسم تمہاری مرضی شادی سے پہلے تھی. کون گیا تمہیں روکنے کے لیے کہ تمہیں یہ پہننا ہے، یہ نہیں پہننا ہے، یہ کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے؟ اب ایک شوہر کی سرپرستی میں آ گئی، ایک کو تم نے اپنا شوہر بنا لیا. قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء. اب وہ تمہارا سرپرست ہے، وہ تمہارا حاکم ہے، وہ تمہارے جسم میں اس کی مرضی رہے گی. لیکن سب کے باوجود ایک صحت صورت چلے، یہ سب کہاں کی بات کہاں پہنچ جائے.